اهدنا الصراط المستقیم۔ بس تو اب سی کو ہونا رکھو یہاں تک کہ کوئی حکم آنے والا ٹھیک ہے، بات کہیں سے منسوخ ہے، لکھوا نہیں کہیں یہ کیا منسوخ ہے؟ واللذان یاتیان منکم، وہ مرد تم میں سے بدکاری میں آئے، مردوں کے اندر بدکاری ہو جائے ان کو ایذا دو، بس معلوم ہوتا ہے ان کے لیے کوئی حد مقرر ہو نہیں، سمجھی میری بات کو؟ ہے برا، اس برے فعل کے لیے کیا ہے؟ حد کیا ہے؟ ایذا دو، ایذا کتنی ہو؟ جو حد سے کم ہو، کیوں؟ اگر حد پوری ہوئی تو حد ہو گئی، اگر حد اتنی ہوئی حد ہوگی پھر تو حد نہ کرو، 100 کوڑے نہ مارو، سمجھی میری بات کو؟ اس کے لیے جو قاضی مناسب سمجھے لگا لے، اور بھی آتے ہیں، سمجھی میری بات کو؟ تو تھا ہی کوئی پہلے تو وہ جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے آگے جواب دے دیا، جو پیغمبر چھوڑ کر وہ صدقہ ہوتا ہے، بات ہی کوئی نہیں، اشکال ہی کوئی نہیں تھا، انہوں نے مانگا تو نہ دیا ہو۔ ہاں جی آگے اکبر نے اصل تو جواب ایک اور ہے، وجدہ تمہارا اور ہے، غضب تمہارا ہے ہی نہیں، راوی بنا دینا غضب تصب وجد میں نے پا لیا مقصد، بس اشکال ہی نہیں دیتا بخاری کے حدیث میں۔ اب آدوبا وَإِن تابا، اگر توبہ کر گئے، وَأَصْلَحَا، اپنے حالات کو درست کر لیا، فَآرِضْهُمْ اعراض کر لو، اللہ کا توبہ رحیمہ۔ ہاں بے شک توبہ اللہ کی کرم نوازی ان لوگوں پر ہوا کرتی ہے جو برے فعل کرتے ہیں نادانی سے، پھر جو تبون من قریب جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، خدا پر مہربانی کرے گا، وقال الذین حکیما، لیست توبہ، اللہ کی کوئی توبہ نہیں ہوتی مہربانی ان لوگوں پر جو عمل کرتے جاتے ہیں یعملون، استمرار کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، ادھر موت ان کو پکڑ لیتی ہے، کہتی جی تو الان اب میں نے توبہ کی، ان کو خدا کہتے ہیں کہ کوئی توبہ میرے ہاں، جب موت کا وقت آ چکا ہو، یعنی نزع کا وقت آ چکا ہو، روح نکل کے پتر توبہ کرنا، ابا توبہ کر لے، یہ ہوں ابھی اور توبہ کرنے لگوں، کروا لو ابھی کو توبہ ہوں، وہ تو آگے پٹنے لا بیٹھے ہیں، گرفتاری کے وارنٹ بھی نکل آئے ہیں، یعنی گرفتاری کے وارنٹ نکلنے کے بعد اب اگر وہ توبہ کرے گے تب بھی توبہ کوئی منظور ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے توبہ کرو جب تک گرفتاری کے لیے نکلے، ورنہ الذین یموتون کفار، یا وہ مرگت تھے کافر، اولئک النار عذاب الیم۔ اب دیکھو آپ کم سے لگاؤ، یہ تو ہو گیا نا، اب دیکھو قانون میرے شیخ کا، میں اس لیے پھر چلا جاتا ہوں، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ خبیث ہے، یتیم لڑکی یا کوئی بھی جس کو نکاح کرو کا مال حق ان کو حقوق ادا کرو، اور اگر کوئی نکاح ہے اس کا مال ادا کرو، ان جس یتیموں کا یا نادان لوگوں کا ہوشیاری کے بعد مال ادا کرو، ان کا ذکر کر رہے ہو تو گواہوں کی موجودگی بھی دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم نے مال کا ہڑپ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی وراثت کے حقوق بھی ہے، ورثاء میں سے یتیم ہو یا مسکین ان کا حق دینا پڑے گا پورا، اگر مال ان کا کھاؤ گے تو ظلم کرو گے، حقوق کیا ہے شریعت میں یہ ہے یوسی کرنا۔ اب آ دیکھ لگاتا ہوں، لیکن خیال کرنا مال ضرور دینا، ان کے حقوق ادا ضرور کرنا، لیکن اگر اس سے بدکاری ہو تو خدا کے حدوں کو بھی نافذ ضرور کرنا، نہیں سمجھے؟ ساتھ ساتھ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ لیکن ربط ان کے حقوق ادا ضرور کرنا، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی آ کر حد شرعی کو توڑتی ہے، زنا کرتی ہے، اس پر حد شرعی بھی قائم ہو، یعنی حقوق بھی ادا کرو لیکن ان پر حدود شرعیہ بھی قائم ہو، سمجھے میری بات کو؟ گربہ قبر کے ساتھ آگے اس کے بعد یا ہوتے ہیں، اور عورتوں کے حقوق کم پیار ہوتے ہیں لیکن عورتوں کے تابع ہوتی جاتی ہے، یہ نہیں کہ عورتیں چھوڑی جاتی ہیں، کیونکہ مرد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی زیادہ دیا ہے۔ ہاں جی یا لا یحل کہا اے ایمان والو نہیں حلال تمہارے لیے اس بات کو کہ تم وارث بنے عورتوں کی جبر کے ساتھ، وَلَا تَعْوُلُهُنَّ لِتُمْنِي بَعْضَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، نہ منع کرو عورتوں کو تاکہ تم لے جاؤ بعض اس مال کا جو تم دے چکے ہو، اِلَّا بِوَعْدٍ مُبِينٍ، ہاں وہ لے ہیں فاحشہ مبینہ وحاجب بالمعروف، ان کو معاشرت کو دوسری سے مطابق، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ناپسند سمجھتے ہو فَعَصَىٰ شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی ناپسند سمجھو، وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا، اللہ اس کے اندر تمہاری بہتری کر دی ہو، اللہ تو اس کے اندر تمہارے لیے بہتری کر دی ہو۔ دیکھو جی بات سمجھیے، وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم میں سے
اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے ایک بیوی کو تبدیل کرنے کے جاب یا دوسری بیوی کے وہ آپ کے ہدا ہونے کے تارا اور تم دے چکے عورتوں میں سے ایک عورت کو کئی مال دے چکے ہو ولا تاخذوا اس مال میں سے کوئی واپس نہ لو واقافوا بہتان سے بھی ہے تو نے اس مال کو درار کی باہتینا بہتان لگانے والے اس میں گناہ ظاہر ہے اور قیامت تاخذوا کس تو تمہارے عورتوں سے وکل افضاب الزاباد حالانکہ پہنچ کے بعد تمہیں مال کی جمع کرنی اس کے ساتھ واخذ من کوئی اجازت کری لاؤ اور لے لیا اور تم میں سے پختہ وعدہ. اب پہلے اس موضوع کو سمجھ مضمون کو اس کے بعد پھر دوسری بات ربط و قبر کے ساتھ. ایک پہلے واقعہ سمجھو. اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ شخص مر گیا پیچھے اس کی رہ گئی بیوی رہ گئی. کرتے کیا تھے کہ اس بیوی کو مجبور کرتے تھے کہ فلانے ہمارے لڑکے کے ساتھ نکاح کر. زور سے کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج کل بیوہ ہو جانے کے بعد اس کو تنگ کرتے ہیں تو نکاح کر. سمجھ گئے؟ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یا تو نکاح کر لے گھر میں رہ جائے تو یا اگر جاتی ہے ہمارے بھائی کو جو تیرے پاس مال دے ہمارا مال. سمجھ گئے؟ یا اس کو نکلے دیتے ہیں یا مال لیتے ہیں واپس یا تنگ کر کے کیا کراتے ہیں؟ نکاح. سمجھے میری بات کو؟ یہ کام ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، ہو رہا تھا بھی. قرآن پاک اس کو بحث کرتا ہے اس پر. دیکھو جبر کے ساتھ عورتوں کو نہ لیا کرو. وراثت میں عورتوں کو تمہارا بھائی مر گیا کوئی، ابھی وہ عورت تمہارے ورثے میں نہیں آئی. ورثے میں مال آتا ہے، ورثے میں عورتیں. نہیں سمجھی میری بات کو؟ ورثے میں مال ملتا ہے، ورثے میں عورتیں. لا یحل لکم ان ترثوا النساء، لا یحل لکم ان ترثوا. ورثے میں مال ملا کرتا ہے، ورثے میں عورتیں نہیں ملا کرتی. سمجھے؟ نہیں. اگر اس کی اپنی مرضی ہے کہیں جانے پر نکاح کرتی ہے باہر جا کر، تو جو مہر تمہارے باپ بھائی کی طرف سے دیا گیا تھا اب تم لے نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے وہ تو جمع ہو چکا ہے. خلوت صحیحہ کے بعد یا جمع کے بعد مال لینے کا حق ہی کوئی. اسی طریقے سے اگر ایک شخص موجود بھی ہے اپنی بیوی کو ہٹا کر کوئی اور عورت کرنا چاہتا ہے، اس بیوی کو ہٹا کر تنگ کرتا ہے کہ میرا مال مجھے دے ہے، تنگ بھی کرتا ہے نہ آباد کرتا ہے. خدا کہتا ہے قتل. اب اس کو تو آباد تنگ بھی کرے گا تو اسے مہر نہیں لے سکتا، اس لیے کہ افضل آباد بینا جمع ہو چکا ہے، یعنی خلوت صحیحہ ہو چکی ہے. اخذ منکم میثاقا غلیظا ہو چکا ہے. اس کے بعد تو اگر کو چھوڑے گا تو مہر سے واپس نہیں لے سکتا. سمجھے میری بات کو؟ حاصل کرنے کے بعد نہ جبر سے ان کو وراثت میں لا کر نکاح کروا سکتے ہو. کہیں جانا چاہنا ہو تم کو تم رو. ہاں عدت کے اندر اگر خود نکل جائے، عدت رہا گزارے، عدت میں ہی نکل گئی وہ بفاحشۃ، وہ بینات کہیں گے اس عورت نے فاحشہ کام کیا ہے، اچھا کام نہیں کیا، برا کام کیا ہے. اور عدت گزارنی چاہیے تھی. عدت کے اندر اس کو نکلنا، ہاں خود بخود نکل گئی تمہارے تنگ کرنے کے بغیر. الا بفاحشۃ، یہ ایسا کام ہے کہ اس نے خود فاحشہ شریعت کے خلاف کام کیا جو ظاہر نہ رہی، اس نے برا کیا. ٹھیک ہے، لیکن تم اس کو نہ نکالو نہ تنگ کر کے نکاح اس کا پڑھاؤ. اب رب دیکھو آپ کو بتا دیا. یتیم کا بال نہ کھاؤ خبیث. یتیم لڑکی یہ کسی کو نکاح کرتا حقوق ادا کرو، نکاح ہے تو مہر ادا کرو. یتیموں کا مال وغیرہ دے رہے ہو، گواہوں کے سامنے دو تمہارے مجھے تمہیں مال حضب ہو. اس کے علاوہ بھی وراثت کے حقوق بھی ہے، وارثوں کے حقوق بھی ہے. ان بھی یتیم مسکین ہو تو ان کو بھی پورا حق. کتنے حصے ہیں؟ یہ حصے ہیں، سن لو. لیکن خیال رکھنا حقوق ادا کرو، لیکن اگر ان پر خدا کی حد جاری ہے تو حد بھی جاری کر کے اجرا کر چکی ہے. نیز خیال رہے وراثت میں مال ملا کرتا ہے، وراثت میں عورتیں، بس وراثت میں مال ملا کرتا ہے، وراثت میں عورتیں. سمجھ میری بات کو؟ وراثت میں مال ملا کرتا ہے، وراثت میں عورتیں نہیں ملتی. عورتیں نکاح سے ملتی ہے، وراثت میں نہیں ملتی. عورتیں نکاح سے ملتی ہیں، نکاح کرنا پڑتا ہے. آ جائے گا نہیں آئے گا؟ آگے چلتے جاؤ. احکام جمع ہو رہے ہیں. یعنی عورتیں وراثت میں ملا کرتی ہیں، وراثت نہیں ملتی بلکہ کس سے ملتی ہے؟ نکاح سے. نکاح سے حلال ہوتی ہے. اور یوں نہیں ہے کہ جبر وراثت ورثے میں لے لو. اب آیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. رب اللہ جائے گا. دیکھو خود ہی میرے بندہ. اور یہ جو عورتیں آ رہی ہیں یہ نکاح سے بھی لیا.
یہ نکاح سے بھی اگر ہو گیا نا، یعنی عورتیں نکاح سے ملتی ہے، ورثے میں نہیں ملتی. یہ عورتیں جو اب آ رہی ہے یہ تو نکاح سے بھی بس ختم ہو گیا، خود ہی بدل گیا. کوشش لات اللہ بارک نہ نکاح کرو ان ماؤں کے ساتھ جو تمہارے باپ کی منقوہ تھی. باپ کی منقوہ، حقیقی ماں نہیں. او بھائی ایک بات لے کے مجھ سے پیچھے رہ گئی مسئلہ. شبہ نکالو 109 109 صفحہ ہے آخری سطر. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً إِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ. دیکھ لو پھر دیکھو، مرد یا عورت مورث ہے کلالہ، اس کی ایک بہن یا بھائی رہ گیا تو ہر کو کیا دو؟ چھٹا حصہ. زیادہ تو کیا دو؟ وہ سارے شریک ہو جائیں گے کس میں؟ ثلث میں. تیسرے حصے میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے. یہ جب اب نکالو بالکل جہاں صورت ختم ہو رہی ہے، جہاں صورت یہ ختم ہو رہی ہے وہ جگہ نکالو. جہاں صورت ہو ختم ہو رہی ہے وہ جگہ نکالو. صفحہ 144 واحد وستۃ واربعون واحد وستۃ واربعون نکالا ہے 144. لو آخری سطح یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. آگے کلالہ دیکھو. انی امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کوئی شخص مر گیا اس کی اولاد نہیں تھی. وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی بہن تھی. فَلَهَا نِصْفُ مَا، لو برعکس ہے کہ نہیں، اس کو کیا دو؟ نصف ما ترک. وہاں کیا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو کیا دو؟ چھٹا حصہ. یہاں ایک بہن کیا دو؟ نصف ما آدھا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اگر اسی بہن رہ گئی بھائی رہ گیا، وَهُوَ يَرِثُهَا، وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا. إِنَّ يَكُنْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. اور اگر وہ دو بہنیں تھیں یا دو تھے، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا، تو دو ثلث دو لو، ان کو کیا دو؟ دو ثلث دو جو مار رہ گیا ہے. نہیں سمجھی میری بات کو؟ ثلثان ہے. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، کئی بھائی بہنیں تھیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو بہنوں کو اتنا مار دیتے جو جتنے ایک بھائی کو دو. بالکل اس کے برعکس. وہاں کیا تھا؟ زیادہ ہے وہاں وہ کیا ہے؟ شریک ہے کس میں؟ ثلث میں شریک ہے. تو یہاں بالکل برعکس. سمجھے میری بات کو؟ یہ ہے، یہی وجہ ہے قرآن نے پھر لا یستفتونک فی النساء. یہ سمجھے بات کو؟ آپ سمجھے اشکال سمجھ گئے ہو؟ وہاں حکم بالکل اور تھا، یہاں بالکل حکم اور ہے. سمجھے میری بات کو؟ برعکس ہے اس کا، بالکل اس کے خلاف ہے. اب بات سمجھیے، کچھ اشکال اس میرے ذہن میں تھا لیکن چلتا یاد، اب مجھے بھی یاد ہے، اسی میں کہہ رہا ہوں. بات سمجھو وہاں. اس لیے اب سمجھیے اصل بات یہ ہے، جو پہلے حکم پڑھ چکے ہو نا، وہاں تین قسم کی اولاد ہے. پڑھا ہوگا عینی، علاتی اور اخیافی. عینی جن کے ماں باپ دونوں کے ایک ہی ہو. علاتی باپ ایک ہو ماں اگرچہ جدا جدا ہو. اخیافی ماں ایک ہو باپ اگرچہ جدا جدا ہو. وہاں جو پہلے جو پڑھے ہیں نا، انہوں نے پہلے پڑھا ہے یورث کلالہ ابھی امرأۃ، یہ وہ تھے جو اخیافی تھے، اور یہ آخر صورت میں وہ ہے جو عینی یا علاتی ہے. بس یہی آتا ہے روایت میں. اچھا اب اشکال کوئی نہیں رہا، چلتے جاؤ. ہاں جی اب چلتے جاؤ. لا تمنعوا مَنْ آبَاءَكُمْ، نہ نکاح کرو ان سے جو تمہارے باپ دادی کی منقوہ تھی، یعنی اپنے باپ کی منقوہ کے ساتھ نکاح کرو. الا بعد اسراف، ہاں جاہلیت میں کفر کے وقت جو لوگ کرتے رہے ان نماز وغیرہ کا وساس بھی رہا ہے، بڑی بے حیائی ظلم کی کیا کارکرد ہے بڑا راستہ ہے. یعنی نکاح کرنا اپنے منقوہ اب کے ساتھ. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہ حرام ہے تم پر. یہ تمہارا شرکائے کا مسئلہ ہے. شرکائے میں تو پڑا ہے کہ سات وہ ہے محرمات جو نسب کے اعتبار سے حرام شرکی کی ہے، اور ساتھ ہی وہ ہے جو رضا کے ساتھ شریعت نے کیا کیا ہے. سمجھ گئے؟
شرح وقائے میں پوری تفسیر ہے، ہدایت وغیرہ پوری تفسیر ہے، یہاں تو قرآن پاک اشارہ کرتا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ یہاں بھی وہ یہ کچھ صراحتاً بیان کر رہے ہیں کہ کوئی زبرہ لو بیان کرتا جاتا ہے۔ بہرحال 7 محرمات وہ ہے جو نسب کے اعتبار سے بھی حرام ہے، اور وہی 7 ہے جو رضا کے اعتبار سے بھی۔ حرمت علیکم امہاتکم، مائیں پر حرام کی گئی ہے، ماں کے نانی بھی آ گئی، ماں کے نانی بھی آ گئی۔ امہاتکم و بناتکم، تمہاری بچی تمہارے لیے حرام ہے، بیٹی کی اولاد بھی، وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہن بھی حرام ہے، عَمَّاتُكُمْ، تمہاری بہن بھی حرام ہے، وَخَالُ، تمہاری خالہ بھی حرام ہے، وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹی بھی حرام ہے، بیٹی بھتیجی، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھانجی، بھانجی بھی کیا ہے؟ بھانجی بھتیجی، آخر میں وَأُمَّهَاتُكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ، ہاں مائیں وہ حرام ہے تمہاری جن ماؤں نے تمہیں دودھ بھی، یہ رضا اور بس آ گیا تھوڑا سا، دیکھا قرآن کے طریقے جہاں ماں کو ذکر کیا نہ جاج بھی ذکر کیا، رضا کی 2 بیان کیے صرف، باقی چھوڑ گیا قرآن۔ اخواتکم رضا، بس یہ 2 بیان کیا، دیکھا ہے ماں رضائی اور بہن رضائی 2 بیان کیے، نسب بھی سارے بیان کر دیا، نسب کے اعتبار سے ماں بھی آ گئی، بیٹی آ گئی، بہن آ گئی، پھوپھی آ گئی، خالہ آ گئی، بھتیجی آ گئی، بھانجی آگے نا، تو رضا بھی صرف 2 بیان کیا ہے، حکم سب کے لیے ہے، قرآن اشارہ کرتا ہے، یہاں پر قرآن کی یہ تو نہیں ہے کہ اب سارے شرکاء یہاں بیان کی ہے ہدایت، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے ضرورت تھی ہدایت کی، اس سے خود سمجھو نا، ضرورت تھی، حدیث کی ضرورت بھی تھی، اور حدیث کی بات فقہ کی ضرورت بھی ہے، قرآن پاک اصول بیان کرتا جاتا ہے، ان اصولوں کے ساتھ ساتھ احادیث میں پیغمبر کا بیان بھی آتا جاتا ہے، پھر پیغمبر کے بیان کو قرآن کو بیان کرنے ضرورتی یہاں سے استنباطات کی ضرورت بھی، یہ تو ضرورت ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے کہ یا اللہ جو دیکھ لو بھولے ہیں ان کے رکشے قدر میں خدا چلائے۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ تمہاری مائیں جو تمہیں دودھ پلایا، وہ تمہیں بہن دلائی ہے، وہ امہات نسائکم، جس کو ساس کہتے ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری پروردہ بیٹی جو تمہاری حجورکم، یہ قید اتفاقی ہے، ہوتی نا ربائب ہوتی جو حجورکم، آخر برات کیا ہے؟ تمہاری جھولی بھی ہے، یعنی تمہاری بیٹی پروردہ پیچھے سے، تمہاری بیوی پیچھے سے لے کر آئی ہے، پیچھے سے پالی ہوئی بچی، سمجھ گئے؟ نکاح کے لیے پالی بچی، نسائکم، تمہاری ہوتی ہے کتاب اللاتی دخلتم بہن، بشرطے کہ ان کے ساتھ جمع، یعنی اگر عورت کے ساتھ جمع ہو چکا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اگر دخول نہیں ہوا، جمع نہیں ہوا، نکاح ہونے کے بعد طلاق دے دی گئی، پھر کوئی بات نہیں، اگر تم نے دخول کوئی نہیں کیا، طلاق دے دی، تو اس کی بیٹی کرنا، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہاری بہو جس کو کہتے ہیں اردو میں ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نو، یعنی بیٹوں کی بیویاں برانو بنا پختو کس سے بھائی ہے، نگور، بہت اچھا، تمہاری بیٹوں بیوی ہے، وہ تمہارے بیٹے جو تمہارے اسناب میں ہے، اسناب کی قید لگا کر وہ نکالے جو متبنہ ہو، پتہ نا متبنہ، اے حضور کا بیٹا بھی متبنہ تھا زید، اس کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد حضور نے خود نکاح کیا ہے، زینب کے ساتھ حضور نے خود نکاح کیا، کیوں؟ وہ بیٹا تو نہیں تھا، وہ تبنہ تھا، وہ تبنہ کی بیٹا نہیں ہوتا، وہاں تجمعوا بین الاختین، 2 بہنوں کے درمیان کیا کرنا، جمع کر، یہ بھی حرام ہے، الا ما قصر، جو جاہلیت میں 3 بہنیں بھی کر لیتے تھے اسلام سے پہلے، انہو کان اللہ کا رسول رحیمہ، یہ ساری حرام ہیں، والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ عورت ہو وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام، اللہ بابر، ہاں مالک ہے تمہارے ہاتھ اس کے ساتھ جمع کیا جائے تو باندھی ہے، کو کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی لکھت ہے، تمہیں حاصل کر نکلا، لگاؤ با قبر سے، عورتیں دیکھو وہاں پیچھے لگاؤ، پیچھے کیا پڑھ رہے تھے، عورتوں مال وراثت میں ملتا ہے، عورتیں وراثت میں، مال وراثت میں ملتا ہے، عورتیں وراثت میں نہیں ملتی، عورتیں نکاح سے ملتی ہے، لیکن یہ مذکورہ عورتیں تو نکاح سے بھی ختم ہوا، مال وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی، عورتیں نکاح سے ملتی ہے خبرہ سے، لیکن یہ عورتیں مذکورہ تو نکاح سے بھی ختم، بس ختم کر دو، آخر میں کہہ چکا ہوں، کچھ صراحت کرنا ہے، کوئی اس میں اور بھی ذمہ داری کی، بیٹی کی اولاد آ گئی ہے جی،
بھانجی بھی بھانجی کی اولاد آ گئی آگے جی وہ بس اب تک کیا حکام آ گئے جی نو اب 10واں حکم آ گیا مفسدین غیر مصابحین ومستعطمنون وعدون فريد ويرد اولاد العالمين وتعالى به من بعد الله ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع بالقرآن يتهم مصرات المؤمنات فبما فرد عباركم من فاطيات المؤمنات والله من إيمانكم بعض من بعض فأنكي فنكهن بإذننا فاطروا رجل مال بالمعروف مصر غير مطابقات ولا متخذات أخدان ہی یاد ان قابل ہوگا اچھا فإذا أحسن منات بوجه فعلنا سؤال المسرات من الغرابة ذلك من خجل الحمد منكم حدث بخلقه الله غفور رحيم بس دیکھیے اب احل لکم حلال ہے تمہارے لیے حلال ہے تمہارے لیے ما وراء ذالکم ان مذکورہ عورتوں کے سوا باقی کیا ہے حلال مذکورہ عورتوں سے مراد کیا ہے جو محرمات ہیں محرمات کے علاوہ تمہارے لیے کیا ہے محرمات میں کہہ چکا ہوں کوئی صراحتاً کوئی ضمناً جو حرام ان کے سوا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کر دیے حلال اچھا لیکن حلال کس طرح ہو حلال کی شرطیں ہیں چار دیکھا قرآن پاک کی کیا انداز ہے یہاں شاہد القادر کا حاشیہ دینا بڑا اچھا ہے بہت ہی مفید ہوگا آپ لوگوں کو ویسے میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شاہ صاحب کے حاشیے تو رکھ لینا یہ حاشیہ دیکھا پہلی شرط ایجاب و قبول پہلی شرط ایجاب و قبول دوسری شرط میں کتنے ہو گئے جی 2 تیسری شرط متا نہ ہو چوتھی شرط گواہ ہو سارا فکر یہی ہے کہ شاہ صاحب نے کمال یہ کیا کہ چاروں شرطیں قرآن سے نکالی ہے یہی شاہ صاحب نے کمال کیا ہے سمجھ گئے فرماتے ہو حل لکم ما وراء ان تبتغوا ایجاب و قبول یہاں سے کیا نکالا ان تب کیا نکالا ہے ایجاب و باموالکم باموالکم کیا ہو گیا محسنین غیر مصابحین متا نہ ہو محسنین غیر مصابحین کیا نہ ہو متا جو ہوتا ہے شیعوں میں یا آکل کربلا محرم میں ہوتا ہے یا محرم کے دن میں یہاں ہوتے ہیں سارے زنا ہوتے ہیں صرف ہے زنا لیکن نام رکھ دیتے اس میں کیا متا رکھ دیتے متا ہوتا ہے گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے ہو جاتا ہے 1 رات کے لیے ہو جاتا ہے مہینے کے لیے بھی اور ہر تمہیں ہدایت کر دو ہے میں فائدہ اٹھاتا ہوں اتنی مدت کے لیے بشارت یا بسمت ایام بلان ہے سمجھ گئے تو یہ تم مہینے کی قید گئی ہے ان کا کوئی ریشی نہ کوئی نہیں 1 گھنٹے کے لیے مدت ہو جاتا ہے بلکہ لوگوں نے مجھے کہا ہے جو غیر کربلا محلہ میں وہاں جاتے ہیں وہاں لے بڑے بڑے کلیے ہوتے ہیں متا محنت نہیں متا کرو گے لو متا اگر پوچھتے ہیں متا کرو گے یہ ایسے ظالم ہے ایسا حیات رہا نہیں متا کرو گے 1 گھنٹے کے لیے متا ہو جائے 1 رات کے لیے اور پوچھو لفظ متا سے زنا میں اور متا میں فرق کیا ہوگا صرف متا کہہ دو جائز اور زنا کہہ دو تو سمجھ گئے بتانے کا نانا مال ایجاب قبول بھی ہو اور مہر بھی ہو اور محسنین غیرہ اس میں شادی کرنے کا مقصد ہے محسن بننا غیر مصابحی نہ پانی بہانا نہ پانی شہوت رانی نہ ہو جو ہوتے ہیں متعلق شہوت رانی ہوتی ہے ابو گردون پورا سمجھے میری بات کو واللہ نے کیا کہتے ہیں قصد میں اصل میں محسن غیر مصابحی بس آگے چوتھی شرط نیچے آ جاؤ نیچے ولا متخذات اخدان اندر خانے نے کہا بھی نہ اوپر کی گواہ ہو متخذات اخدان پکڑنے والی یار یعنی اندر خانے نے کہا بھی نہیں سمجھے میرا اندر خانے چھپ کرنے کا بھی نہ اوپر کی کیا ہو شاہد ہے نہیں سمجھے شاہد ہے ماں مالک کہتے اعلان بھی ہو ہم کہتے ہیں دو گواہ ہو سمجھے میری بات کو یہ ہے شاہد القادر نہیں یہی فقہ نے کہا یہی حاصل نکالا اس نے شاہ صاحب کی یہ کمال ہے کہ چاروں چیزیں حاصل نکالی ہے اب تب تک ایجاب قبول بھی اول میں رہو محسنی ہمیشہ کے لیے قید میں رکھنے والیاں ہو غیر مصابحین نہ ہو پانی بہانے والے متا کرنے والے نہ ہو
نیچے آ جاؤ ولا متخذات اخدار، یہ کہا جی ہاں یہ وہاں مردوں کے لیے، یہ سورۃ معاہدہ میں، سورۃ معاہدہ میں یعنی متخذین اخدار، یعنی اندر خانے چھپ کر دوستی نہ ہو، برات کا ہے نکاح چھپا ہوا لوگوں کے گواہوں کے سامنے نہ ہو، سامنے ہو، بس ختم میرے خیال کو ایک ویر شاہ صاحب ایک اور قاعدے بھی لکھا ہے یہاں، محسن کی کئی معنی ہیں، بہت معنی ہیں یہاں دیکھا، محسنی ہمیشہ کری رکھنے والے، ہمیشہ کری رکھنے والے، ایک آگے چلتے جاؤ، ایک اوپر مانا اس بار محسنات میں نساء، وہاں مسلمان کیا ہے، یہاں مانا اور وہاں مانا اور ہے، والمحسنات میں نساء کا کیا تھا، شادی شدہ، یہاں کیا محسنین ہمیشہ رکھنے، کتنا ہو گئے جی اب تک، دو، ایک اس لیے تم نے پڑھا ہوگا ذہنی، اگر محسن ہے تو اور حکم ہے، غیر محسن ہے تو، اگر زانی ہے محسن اس کو کیا کرو، رجم کرنا ہے، اگر زانی ہے غیر محسن فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہے نا، محسن شادی شدہ، غیر محسن جو شادی شدہ نہ ہو، یہاں محسن بنا جس کا ارادہ ہو ہمیشہ رکھنے کا، کتنے من ہو گئے جب تک دو جی دو، محسن بنا شادی شدہ مانا، یا محسن بن کے ہمیشہ رکھنے والے، نیچے آ جاؤ کبھی اور آئیں گے، ہاں جی، فبستات مینون واتون موجود ہے، بس جس مہر کے ساتھ تم نے نفع اٹھایا، اس کے ساتھ تم نے حد اٹھایا ان سے، آپ ان کو دے دو، ان کو مہر ان کے مقرر کرنا، اللہ کو مقرر کرنا، لا جناح علیکم ذی حق پر فی ما اس مال میں تراضیتم بہ من بعد، جس کے ساتھ آپس میں تم راضی ہوگا مقرر کرنے کے بعد، مہر مقرر ہوا 1000، اور نے کہا میں نہیں لیتی 1000، چلو ٹھیک ہے، مرد کا میں دیتا ہوں 4000، ٹھیک آپ بھی راضی ہے، ان اللہ کا علیم حکیمہ، ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات، اور تیسرا بار آگے محصنات کا، جو نہیں تمہیں طاقت رکھتا کہ نکاح کرے محصنات کے ساتھ، محصنات میں آزاد عورتیں ہیں، محصنات میں کیا ہے، آزاد، کتنے نے دیکھو، والمحصنات من النساء ایک معنی، محسنین دوسرا معنی، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کتنے معنی، اگر نہیں طاقت اس کو آزاد عورت کرنے کی، کہ آزاد عورت مہر وغیرہ باقی حقوق ادا کرنے پڑیں گے، نافقہ دینا پڑے گا، وہ بھی ماں پر کہتا ہے مال کو، کوئی بات نہیں، جو تمہارے مالک ہے ہاتھ، یعنی باندھی اس نے کہا کر لو، کہ باندھی کو نفقہ تو نہیں دینا پڑتا، آخر میں باندھی تمہارے کرو گے نفع، من فتیات کو مومنہ، لیکن باندھی وہ جو ہوگی مومنہ، کافر نہ ہو، واللہ رب ایمان کو خدا دیتا تمہاری ایمان کو، بعض والے، لیکن باندھی کس کہا کرنے کی شرط ہے، فن کی ہونا بھی اذن آلہن، نکاح تب کرو تو اس کا مالک کیا ہو، راضی ہو، مالک راضی ہو تو کوئی بات نہیں، وہ آتون اجورہن، ان کی مہر دینے پڑے گی، نکاح کا مہر تو دینا پڑتا ہے بالمعروف دستور شریف مطابق، محصنات غیر مصافحات ولا، یہ تو ہوئی چیز آگے نا، محصنات قید میں رہنے والی ہوں، غیر مصافحات پار بتانا ہو، ولا متخذات اخدار، گواہ بھی ہو چکی ہوئی بات بھی جو میں کہہ چکا ہوں، فَإِنْ أُحْسِنَّ، اگر وہ باندیاں احسنہ محسن بن جائے، شادی شدہ ہو جائے، فَإِنْ آتَيْنَا، اگر اس سے کوئی زنا ہو جائے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر ان کو آدھی حد جاری کرو، باقی ان متعلق آدھی حد جاری کرو، ان کو پتھروں سے رجم نہیں ہوگا، یہ اور باندیوں کی اجازت بھی ہم اس لیے دیا لمن خشی العنت منکم، جو خوف کرتا ہے کہ اگر میں نے نکال کے کہیں ان سے زنا نہ ہو جائے، وہاں تصویر اگر باندیوں سے بچ جاؤ بہتر ہوگا، کیوں تمہاری اولاد بھی چلی جائے گی، کیوں اولاد حکم سے بھی آتی ہے نا آخر میں، واللہ رحیم، بس یرید اللہ لیبین لکم ویات رسول منکم لکم یتلو علیکم علیم الحکیم، خدا نے ارادہ کیا ہے خوف تمہارے کے مسئلے بیان کر دے، اور تمہیں رہنمائی کی لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو چکے، اور تم پر اپنا کرم نوازی کرے، واللہ یرید، خدا ارادہ کر چکا ہے، ایت تمہارے کو تم نے مہربانی کرے، یرید یتون شہوات، اور تم نے میرا نتیبہ، اور شیطان متبین شہوات، جو شاپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ظلم بھی کرو، تم زنا ہی کرتے رہو، سچ بات پوچھو نہ سچ ہو، یہ سارے مسائل دیکھ لو، ان مسائل کا مقصد اعلیٰ نظر آتا ہے کہ کسی وقت کسی مومن سے زنا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آج کل ہم صبح بندی جی کیا ہے، گولیاں کھاؤ، گولیاں کھاؤ، یہ سب زنا کی ہے، سارے خدا بچائے، آج کل دنیا اسی طرف جا رہی ہے، سارے اوپر والے لوگ
بس وہ یتہم شہوات شہوات کے تابع ہو کر اب تمیل میلن عظیمہ یا یمیل میلن نیرے ظلم میں زنا و ابتلا ہے. اور قرآن چاہتا ہے ایسی ایسی قید لگاتا جاتا ہے تاکہ کسی وقت مومن سے زنا دیکھا ہے. کتنی شرطیں ہیں. نئی طاقت آزاد کرنے کی. چلو وادی سے ہے وادی صرف کے مالک کی اجازت ہو جائے ہے. چلو پھر بھی کہتا صبر کرتا ہے بڑا اچھا اس لیے کہ کہیں تمہاری اولاد بھی ضائع نہ ہو جائے. لیکن اگر تم نے کرنا ہی ہے تو چلو کوئی بات نہیں کر لو. خدا تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ سارے احکام کو ہلکا کر دے. کوئی سخت حکم تو پر نہ رہے. خود کا انسان ضعیفہ انسان پیدا ہی میں ضعیف ہوا ہے. اس کی فطرت کے اندر ہی ضعف ہے. اس لیے اللہ اپنے احکام بھی تم پر کسی قسم میں سخت نہایت سخت ہٹا دی ہے. ہر پہلو سے نرم احکام دے دیے تاکہ تم سے کسی قسم میں زنا نہ ہونے چاہے. اب حاصل ختم جی. یہاں تک کیا تھا کہ پیچھے میں چھوڑ لوں پیچھے کو دنیا میں کیا تھا. عورتیں وراثت میں مار ملتا ہے عورتیں نہیں ملتی. یہ عورتیں نکاح سے ملتی ہے لیکن یہ مذکورہ عورتیں تو نکاح سے بھی ملتی. اور جو ملتی ہے وہ بھی ایجاب و قبول ان کو مہر بھی دینا پڑتا ہے. اگر فرض کرو نہیں حقوق ادا کر سکتے چلو بات نہیں کرنا. لیکن بادی سے بچت بہتر ہے. یہ بھی جائز نہیں دی گئی تاکہ تم سے زنا شریعت اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں سے کسی وقت بھی ظلم نہ ہونے پائے ان سے زنا نہ ہونے پائے. آگے جی بس آگے چلتے جب آ گیا یا بات رہے اللہ آگے اے ایمان والو نہ کھاؤ مال اپنے بیٹھ میری بات ہے مال اپنے اپنا مال کھانا یعنی اپنے بھائیوں کا. جو بھائی کا مال کھاتا ہے وہ اپنے ہی کھا رہا ہے. یعنی ناجائز طریقوں سے جھوٹے طریقوں سے بے ایمانیوں سے کسی کا مال نہ کھاؤ. ہاں تجارت ہو رضامندی کے ساتھ بے شک خدا نفع دے تمہیں لاکھوں کا کوئی بات نہیں. ولا تقتلوا اپنی جانوں کو قتل بھی نہ کر. مراد کیا ہے جو کسی کا مال حرام کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کروا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مال حرام کا اثر کہیں ظاہر ہو جاتا ہے. اگر اس پر نہ ہو نیچے اولاد بنا کر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. جو مال حرام کھا رہے ہیں وہ نہ سمجھے کہ ہم فائدے میں ہیں. آج نہیں کل نہیں معلوم کہ آپ اپنے آپ کو قتل کروا رہے ہیں. ولا تاق اللہ تقول اللہ کا رو نہیں رہا جو یہ کام کرے داخل دو کسی کا اگر تم بچ گئے بڑے بڑے گناہوں سے. کبائر ما اضافت بیانی جس سے ہم تمہیں منع کر چکے ہیں اس سے تم بچ گئے. ہم تم سیئاتکم ہم تمہارے سیئات کو مٹا دیں گے. ہم تمہیں اپنے مدد اچھی جگہ میں داخل کریں گے. سمجھ گئے. اب یہ کبائر کیا ہے کئی معنی اس کے. ایک یہ کبیرہ صغیرہ اضافی ہے. ہر گناہ کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے. اپنے ماحول کے اعتبار سے صغیرہ ہے اپنے محتاط کے اعتبار سے کبیرہ ٹھیک ہے ایک یہ بھی ہے. لیکن بعض کہتے ہیں کبائر بڑے کیا ہے جن کی حدیں قرآن و سنت میں بیان ہو چکی ہے وہ کبیرہ ہے. اور جن کی حدیں بیان نہیں وہ کیا ہے صحیح سمجھے. جن کی حدود حدیں قرآن و سنت میں بیان ہو گئی ہے اللہ نے کہہ دی کس پر یہ حد ہے. خدا کا غضب آتا ہے ناراض کیا کہ وہ کیا ہو گیا گناہ کبیرہ. اور جس کی نہیں ہے وہ کیا گناہ صغیرہ. ایک بات کہتے ہیں کبائر مراد شرک لیکن پہلی دوسری تصویر اچھی ہے. بات کہتے نہیں کبائر وہ جب انتہا ہے مثلا مبادی جس کے لیے ڈھونڈتا رہا ایک گناہ کرنے کے لیے پہلے سارے مبادی اس کے سلیے ہوتے جاتے ہیں. جب وہ مقصد جو جس کے لیے کر رہا تھا بچ گیا پہلی چیز سارے خدا کیا کر دے گا. وہ آپ سمجھے میری بات کو. ان کبائر ان تجربوں کو برباد نہیں بات وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ حاصل کرنے کے لیے حکم تھا ماکور کے ساتھ. ماکور کا حکم تھا عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. عورتوں کو ادا کرنے میں دینا پڑے گا. عورتوں چھوڑو کسی کا حق ضائع
किसी का हक ज़ाया न करो, झूठे तरीके से बेईमानी से किसी का माल न खाओ, न कोई और भी किसी का माल। अगर ये माल खाओगे मैं हो या कोई हो, जुल्म से खाओगे, वो अपने आप को समझो कि अपने आप को तबाह कर रहा है। समझे आगे, वला तो तुम ले जा रहे ना ख्वाहिश करो उसको जो अल्लाह ने फजीलत दे रखी है, भी साथ उसके बाज को बाज पर मर्दों की हिस्सा है जो उन्होंने कसब किया है, औरतों का हिस्सा जो उन्होंने कसब किया है। अल्लाह से ढूंढो खुदा का फजल, खुदा हर चीज को जाने वाला। मुराद क्या है? हो तेरे हिस्से आधा माल मिल गया फलाने को, मुझे थोड़ा मिला है, हाय मुझे भी इतना मिल जाता होता है ना, हाय फलाने का तो दूसरा माल मिला हो शुआ बात आ रही। ये ख्वाहिश न करो फलाने को माल ज्यादा मिला है, जितना तुम्हें मिला है शरीयत के एतबार से कहो या मौला इसमें तू बरकत दे, ये बेहतर होगा। पहले माना समझो, इसको लोगों ने कहा आयत मनसूख की है। पहले देखो पिछली आयत पहले समझो, जिसको लोगों ने आयत मनसूख। पहली आयत कहते हैं नासिक, पिछली के लिए आयत समझो। वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, इस मुराद है मौला मवालात। मौला मवालात वो क्या है? इस्लाम में ये है जब मुसलमान हिजरत करके मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद किसी के माँ बाप या और रिश्तेदार जो काफिर थे वो रह गए कहा? मक्का मुकर्रमा में, वो वहां रह गए। ये आ गए मदीने मुनव्वरा में, रिश्तेदारी तो खत्म हो गई, क्यों? काफिर मुसलमान की रिश्तेदारी तो। अब क्या यहां पहुंचे इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो आपस में रिश्तेदार नहीं थे उनकी दोस्ती तल्लुकात जोड़े, उनकी मुवाहात बिरादरी पोशवे, समझ गए मेरी बात को? ऐ जोड़ी जैद के अमर के साथ और जो हर के दूसरे के साथ, यानी जो रिश्तेदार नहीं थे रिश्तेदार को लाड़ दो। हम मुश्रिकान हत्ता पात शो वो बिना दिन तर आ गए तो रिश्तेदार भेज लो। पर इस्लाम के लोग दूसरा बिरादरी के खुद शरीय जोड़ को किताब तासु दो करोड़ नहीं और किताब 10 समझ गए? ये सारे मिलते गए। तो इसलिए आखिर में बहरहाल जब ये मिलते गए आपस में, ये बिरादरी होगी, इसका नाम होता है मौला मवालात। आखिर में मवालात का हो, मुआखात को बिरादरी, समझ गए? उस वक्त जब ये था इब्तिदा में, अभी इब्तिदा आए थे, उनका हिस्सा रखा गया था छठा, इस्लाम विरासत में छठा हिस्सा। कुरान कहता है वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, जो तुम्हारी कसम की अकद हो चुका है उन लोगों के साथ, फ़आतू नसीबों में उनको छठा हिस्सा दे दो। इन्ना अला कुल्ली शैइन क़दीर, समझ गए? अच्छा, इसके बाद जब इस्लाम फैल गया, अपने अपने काम चल पड़े, वो जो छठा हिस्सा मौला मवालात में था उसको भी शरीयत में मनसूख हो कर दिया। कहा लिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, हर एक के लिए हमने कर दिया है वारिस। माँ बाप माल छोड़कर जाए या रिश्तेदार छोड़कर जाए, उनकी वारिस है। बरात के वारसों के होते हुए वारसों का हक दो और मौला मवालात को दो। ये लोगों ने समझा है, समझ गए? यानी खनक दावाई कि आतुम नसीबों में नस्ल व रखावत, उनकी दुनियावी इमदाद, दुनियावी बिरादरी अब इश्काल ही नहीं रहता। ये वो नहीं कि आतुम नसीबों की छठा हिस्सा। आखिर अल्लाह का करा कुल शहीदा और रजाल कवाबुलनिसा, फिर आगे भी हुआ खीरा, अब देखा जोर करे गए बस। और रजाल कवाबुलनिसा बिमा फज़ल व बिवार सारे मर्द कव्वाम है औरतों पर, इनको हक दिया गया है कव्वाम, निगरान। आखिर में ताकत वाले, ताकत इनको दी गई है औरतों पर। क्यों जी? दो वजह है। एक वजह ये बिमा फज़ल खुदा ने खुद फजील दे रखी मर्दों को, किस पर? एक। दूसरा वो बीमार फकुमिन वाले, खुद मर्द खर्च भी करते अपने बार से, नफका भी किस पर है? मर्द पर है ना। ये दो वजह है कि मर्दों को अल्लाह ने कव्वाम बना दिया, किस पर? औरतों पर। जब ये है
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ الصالحات عورتیں وہ ہے حکم بردار ہو، مانا حکم بردار اپنے خاوندوں کی، کیوں وہی انفقو ہے، تم وزیرت بھی دے رکھی ہے، اللہ نے وزیرت بھی دے رکھی ہے، خرچ بھی کرتے ہیں عورتوں کو جو اپنے مردوں کے لیے حکم بردار ہو۔ حافظات للغیب، نگاہ بانی کرنے والی اپنی شرکاؤں کی، للغیب خاوند کے غائب ہوتے وقت، خاوند نہیں تب بھی کیا رکھے، حفاظت کرے۔ ایک بما حفظ اللہ، بے سببیہ ہے بوجہ حفاظت کرنے اللہ، بوجہ حفاظت کرنے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کی ہے۔ خدا اگر حفاظت دل کے تو کون کرتا ہے؟ خدا کر بھی کرے، حیا رکھے ان میں، اللہ تعالیٰ نے حیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معبود رکھا ہے، اس اللہ کی حفاظت کی وجہ سے عورت اپنے خاوند قدری موجود کے قدر بھی نگاہ بانی کرتی ہے۔ اس وجہ سے عورتوں کو صالحہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مرد قوام ہے عورتوں پر، اس وجہ ایک ہاں وہ عورتیں تخافون شذوذہن، جن سے تم ڈرتے ہو بدخوئی بدخو ہے، اس کی خو اچھی نہیں، خو بند ہے اس کی، پھر کیا کرو؟ فاہذوہن، پہلے ان کو نصیحت کرو، پہلے ان کو نصیحت کہ برا تا اخلاق سخت دست بکوا اکثر گزارا پاؤ، تو اخلاق کر گزارا کر، یہ سخت اخلاق نہ کر، اکثر گزارا پر بتاتے ہیں سخت پہلو۔ ایک نصیحت نہ مانے، باجروہن بالمضاجع، چھوڑ دو اس کو لیٹنے کی جگہ میں، مراد کیا ہے؟ گفتگو بند کر دو، پاگل سے خبر بند کوئی۔ دو تیسرا وضربوہن، پھر بھی نہ مانے اس کو کیا کرو؟ مارو۔ مارنا کیا مانا؟ اس کو مارو، اس کو مار سکتے ہو، لیکن یہ بھی نہیں مارنا کہ جیسے دیہاتی مارتے ہیں کہ تاکہ اس کی پسلی ٹوٹ جائے یا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا کرے؟ شریر کی کہا ہے بس نصیحت ہو جائے۔ پھر آپ کو ان چیزوں کے بعد یعنی یہ پہلے نصیحت یا بات کرنی چھوڑ دو یا اس کو مارنا ہے تو مان جائے۔ سبیلا، ظلم نہ کرنا۔ دیکھو کسی کے ظلم نہیں، اللہ تعالیٰ کبیرہ، دونوں کو قرآن کتنی رعایت رکھا جاتا ہے، چاہتا ہے اخلاق بھی سدھر جائے، خوبی دور ہو جائے، ہر بھی آباد رہے، بربادی نہ ہو۔ بس وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، حاصل نے کیا بھی حاصل کیا نکلا کہ وہ رسا کے جو وارثوں کے حصے ہیں، بات سمجھو، جو وارثوں کے حصے مقرر ہو چکے ہیں ان حصوں میں اپنی طرف سے خواہش مت کرو ہائے مجھے ملے، آخر میں جو اللہ نے مقرر کر دیا اس کے اندر اللہ سے فضل مانگو۔ البتہ یہ ہے عورتوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے خاوندوں کے نیچے رکھا ہے، عورتوں کی صلاحیت اسی میں ہے کہ اپنے خاوندوں کے حکم بردار کر رہے، اللہ تعالیٰ نے خاوندوں پر نب کر رکھا ہے، عورتوں پر نہیں رکھا۔ ایک سمجھ گئے؟ آج کل اس کا بالکل برعکس ہے، الرجال قوامون کو یہ النساء قوامات ہو چکی ہے۔ بیشک دیکھ لو زمانے میں خدا جانتا ہے رجال قوامون کا نظارہ اگر دیکھو گے تو صرف انہی لوگوں کے گھروں میں جن میں کوئی دین جہاں دین نکل رہا ہے وہاں الرجال قوامون بھی عورتیں بالکل آزاد ہو رہی ہیں، اور عورت کو آزادی دے دی جاتی جتنی پھر بے حیائی ہوتی تھی دنیا میں کسی کو بے حیائی ہو قانون ہے۔ یہ دیکھو کتنا اسلام نے پابندی کی ہے، جس قدر اسلام نے عورت پر پابندی کی ہے اتنی ہی قدر حیا بے حیائی کم ہوگی اسلام، اور جتنی عورت کو آزادی دیتے جاؤ گے اتنا بے حیائی پھیلتی جائے گی اسلام۔ بشک دیکھ لو مرد اگر کتا بھی ہو جائے بے حیا بھی ہو جائے اتنا نہیں ہوتا اس سے جتنا کہ عورتوں کی بے حیائی سے پھیلتی ہے چیزیں۔ اس لیے اسلام نے ہر مرد کو یہ کہا ہے، عورت کو مقید کیا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، حضور نے فرمایا نہیں عورت مکان کے اندر جو مکان ہو وہاں نماز پڑھ اس کے لیے بہتر ہے بجائے، اس لیے جو ہے نا یہ چیزیں جو آج کل ہوتی ہے۔ بہرحال کیا میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے الرجال قوامون علی النساء، وہ میں کہہ رہا تھا کہ بہرحال مرد قوام ہے عورتوں پر، اور عورتوں پر اس لیے کہ مرد پر رفقہ ہے۔ آج انگریز ایک اور بے ایمانی کیا ہے، وہ بھی اب تو حد ہے، ایسا کیا انگریز نے کہ سکولوں کے تعلیم شروع کرا دی عورتوں سے۔ اب عورتیں بڑے بڑے افسر بھی ہیں، جج بھی ہے، سمجھ گئے میری بات کو، فیصلے بھی کرتی ہے، اور سارے محکموں میں سکولوں میں باقی موقع عورتیں بھی، کیونکہ انگریز کے دور کہاں بھی ہے نا، انگریز کے ملکوں میں یہاں بھی عورتیں آگے آ گئی ہیں۔
اب بتاؤ جو عورت میں ہے کہ انفقوا من اموالکم نہ رہا، وہ اب انفقنا من اموال، تو جو ہون نفقے میں اپنے عورت کا محتاج ہوگا وہ عورت کا باپ کیا ہو؟ جا کہیں کے بے ایمان اپنے جہاں پہ کام کر، اب چلتا ہوا سر خبر ہو گئی ہے، اور خبر ہو گئی کہ انفقوا بھی ہے، انفقوا کی نہیں بھی انفقنے بھی ہوا خبر ہو گئی ہے، پتہ ہو جانا تھا ٹول بھی آئیے کہ آخر دے وطن کے، اور ٹول نت آخر دے انگریز بے ایمان داؤ کو بخود کی تعلیم داری ٹول دفتروں کے دفاتر کے دارا باہر جائیں یا ٹول انگریز کا سب دے کہ دوبرا ظلم دے سے صاحب نے کسکاؤ سے وہ ظلم کر دا خیال کو یا اللہ سر نکل گئے بالکل حیران کر دس میں یا خود معلومت دا کہ قیامت راضی نور سے اس دیتا ورنہ دبی اصلاح کہ داسی کو کہ ٹول اصلاح ہوشو بیا ہی لیرشی حیا راوشی بھائی دا ممکن خدا دے لیکن مشکل ضرور مشکلات خبر ہے کہ ہر اور رخل باہر دی کہ جی زمان دن کئی کہ اس بیو کو جی فائفے کو زہن جن کئی تو گورو کی سکولے دوئی کہ یاد نہ سب راشد لیکن سے کئی تھا زمگا سے اختیار سے تھا زمگا اس کو خبر ہے کہ جیل تصور سے تھا بس داؤں خبر ہے کہ اس کو میں کیسے مجبور کو کہوں ورنہ تھی کہ اس کو بے ایمان ناسی کو تھے کہ دا سے خبر ہے کہ راضی کو راضی سی ایٹی والا راضی چلو زمگا وہاں سے خبر ہے کہ وہ سو زمگا مقبل ہو میں بس بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ظلم انگریز نے کر دیا، انگریز کی ساری کتی عادتوں سے ملک ہمارا تباہ ہو گیا، نوجوان بھی تباہ، عورتیں تباہ، خدا جانتا ہے گھر کے گھر تباہ۔ اب وہ بھی کیا کرے آج، وہ بھی چاہتا ہے حیا ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے۔ اسلام نے جتنے اصول رکھے تھے خدا قسم اسلام جیسا بہترین مذہب دنیا میں اور کوئی نہیں، ایسا مذہب ہے کہ بے حیائی کو آنے نہیں دیتا۔ انگریز ایسا کیا کہ انگریز نے حیا آنے نہیں دیا، ساری بے حیائی اسے پھیلا دی ہے۔ اسلام چاہتا تھا کوئی بے حیائی، دیکھا کتنے جی قانون ہے، فضل اللہ بھی ہے، وہ بھی ماں اجما کو بھی ہے، من اموالہم فالصالحات قانتات، اور تو قانتات ہو کرو، اس لیے کہ انفق وہ کرتے ہیں حکم بردار رہا ہے، میں ختم حاصل کر نکلا۔ جو حصے مقرر کیے گئے وہ دو، اس میں کوئی لعنت نہ کرو، ہائے میرا حصہ ہو۔ سمجھے میری بات؟ ایک حسد حرام ہے، اس لیے شریعت نے کہا ہے ایک۔ اس کے بعد مردوں کو عورتوں کو چاہیے حکم بردار کو کیا ہو، سارے خراجات نفقہ بھی اللہ نے پرکھا ہے، اور اس کے ساتھ خدا نے ہی ان کو فضیلت دے رکھی ہے۔ اب یہ ایک اور مسئلہ کر رہا آج کل، اتنا ظلم دیکھے ایک اور بھی ہے کہ جی عورتوں کو مساوات چاہیے، عورتوں بھی طلاق دے دیا جائے۔ یہ اور مسئلہ کر رہا پاکستان میں، وہ کیا ہے، عورتیں بھی مردوں کو طلاق مرد دے سکتے، عورتیں نہ دیں، مساوات ہے نا، اسلام مساوات کو چاہتا ہے نا، ہاں اسلام مساوات گواڑی، مساوات ہی نا دادی خدا نستی ہوگا باقی ہوں نہیں، مساوات ہی کہ مرد طلاق ور کولی سی خدا ور کولی سی چال پائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی کر دو، یہ بھی کرو گے تمہیں طلاق ملے گی، کسی بوڑھی کو طلاق نہیں ملے گی، ہے کہ نہیں؟ ان کی عورت ان کو طلاق دے دے گی، کیوں؟ انہوں نے بے ایمانی کرنی ہے، بے حیائی کرنی ہے، چلو نہ خاوت پسند نہ دے کسی کو طلاق ہاں ہاں ٹول باغوان چ دیے اور ٹول دفتار چلے لوہے چ دیے، منصب کسی ناراض ہو رہا کسی بیٹھے لوہے لے نہ معمولی خرچ نہ لوہے لے خرچ چ دیے نہ کوشی رتی خرچ چکم دے اختیار کی سماج کی ذات کے لاٹ سے ہوتا تو ترلاگر کڑے ماں چلو، لیکن داد سے دی خدا تعالیٰ زمو کو رونتے جب وہ رویانو تنگیر وانا بولے ہم تو کورو کو بے خیری انشاءاللہ۔ خدا جانتا ہے تمہارے داڑھی والے گھروں میں خدا پھر بھی حیا رکھے گا، ان کے گھروں میں خدا پھر بھی حیا کر دے گا، میرے بے حیا ہو جائیں گے، میرے بے حیا۔ ان کی عورتوں کو طلاق اگر یہ ہو بھی جائے، یہ کر رہے تھے پیچھے، مجھے خود مولانا صاحب نے کہا تھا یہ بھی کر رہے تھے، میں نے اس کے خلاف ہی بول لکھا، یعنی یہ چاہتی ہے کہ کوئی حیا کا نام و نشان نہ رہے۔ ان پھر تو شکا کا بنے بابو دعا کے بدالی وقت بدالھا ایوری اسلام کے بنوا ایک اللہ کھانا غزیرا
اگر تمہیں خوف ہو حکام حکام